الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کی 23ویں تاریخ ہے، 23 رمضان المبارک ہے، اور عشرے کے اعتبار سے یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا تقریباً آخری ہی ہے. رمضان المبارک اپنے ساتھ آتے ہوئے کافی ساری خیریں اور برکتیں لے کر آئے. اس کی عبادات، اس میں کیے جانے والے نیک اعمال واللہ کے ہاں کئی گنا زیادہ ہو. اس کا پہلا عشرہ جس کو ہم رحمت کہتے ہیں، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے. کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد انسان پر جب اللہ کی نعمت مکمل ہو تو دو چیزیں انسان کے ذمہ لازم ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی اس کی قدردانی کے طور پر شکر ادا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس کو جس طرح استعمال کیا اس کا حق ادا نہ ہو سکا، اس پر توبہ اور استغفار ہو. رمضان المبارک کے ہمیں ملنے کا مقصد، اس میں اتنا سب کچھ دینا، وہ دو ہی مقاصد کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت میں انسان تھوڑی سی محنت کر کے اللہ کے بہت قریب ہو جائے، اور دوسرا اس مہینے میں نیک اعمال کے نور اور رحمت کی وجہ سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، سینہ کھلتا ہے، انسان کو نیکیوں اور گناہوں کا احساس ہوتا ہے. اپنی زندگی جو غفلت اور نافرمانی میں گزری اس پر توبہ اور استغفار کر کے اپنا اللہ سے معاملہ درست کر. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ النوح کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں استغفار کی فضیلت کو بیان کیا. دو لفظ ہوتے ہیں، ایک لفظ استغفار، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنی خطاؤں اور کمی کی معافی مانگ، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے توبہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آئندہ یہ چیز نہ کرنے کا عزم اور پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ یہ نہیں. استغفار کا تعلق معافی سے ہوا، توبہ کا تعلق آئندہ نہ کرنے سے. اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف لفظ استغفار کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو ذکر کرتے ہوئے کہ اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم رب سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کرے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر موسلادھار بار سے برسائے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین میں نہروں کی صورت میں پانی کا انتظام فرمائے. دنیا کی جو ضروریات تھی وہ ساری کی ساری اس آیت کے اندر بند کر دی. مغفرت بھی ملی، آسمان سے موسلادھار بارش بھی ملی، نیک صالح اولاد کی بھی اللہ نے ضمانت دے دی، اور ساتھ زمین میں پانی کے انتظام کی بھی اللہ نے ضمانت دی. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا. سوال آتا ہے ذہن میں کہ اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا کہ میری پسندیدہ جو مخلوق ہے، جو بندے ہیں، وہ میرے وہ بندے ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، میری طرف متوجہ ہوتے، اپنی زندگی کے ہر کام پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں کہ زندگی کے جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی فرما برداری کے ہیں یا یہ نافرمانی. اگر فرما برداری ہے تو شکر ہے، نافرمانی ہے تو کہا کہ وہ زیادہ توبہ کرتے ہیں. یحب المتطہرین، اور جو زیادہ پاک صاف رہنے کا خیال رکھتے ہیں، اللہ ان سے محبت ہے. اگر حدیث مبارکہ میں ہم آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں سے توبہ کرنے والے کی مثال بیان. آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کو بالکل ختم کر دیتا. جیسے کسی بھی موبائل یا لیپ ٹاپ کمپیوٹر وغیرہ میں کوئی چیز محفوظ کرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیں، نظر ہی نہیں آتی. اللہ نے کہا بالکل ہم اس کو بالکل مٹا ہی دیتے ہیں، نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، اسے تم نے کیا ہی نہیں. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ابن آدم خطاء،
ہر بنی آدم بڑا خطا کار ہے، بڑی غلطیاں ایسی ہوں، اللہ غلطیاں ہوں گی تو کریں گے کیا؟ فرمایا کہ خیر الخطائین التوابون، عمدہ خطا کار وہی ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، غلطی ہوئی فوراً اللہ کے سامنے سجدہ سجود۔ جیسے قدسی میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے بندہ جو گمان کرے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وللہ للہ احب، اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب کرتے ہیں اس شخص کو کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے اس کی مثال دی، جیسے ایک شخص کسی ویرانے میں چل رہا ہو اور اس کے پاس اپنی سواری ہو اور اس کی ساری ضرورت کا سامان اس سواری کے اوپر لدا ہوا، یہ وہاں کسی جگہ پر بیٹھے اور اس کی آنکھ لگے اور یہ سواری اس سے گم ہو جائے، اس کی آنکھ کھلے تو اس کے پاس نہ وہ جانور تھا نہ وہ سامان تھا، پریشانی کے عالم میں اس صحرا میں پریشان گھومے اور اسے اپنی سواری نظر ہی نہ آئی، یہ تلاش کرتے 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 تھک جائے، اسی تھکاوٹ میں کہیں سہارا لے بیٹھے اس کی پھر آنکھ لگ جائے اور کچھ وقت کے بعد اس کی آنکھ کھلے اور یہ اس سواری کو اپنے سامنے دیکھے۔ فرمایا جو اس کی یہ خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو انسان سوچے کہ کوئی گمشدہ چیز اس کے ملنے کی امید ہی نہ ہو اور پھر ایسے ہی وہ یک دم مل جائے، حد نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا جو تمہیں یہ خوشی ہے نا، اس سے کئی گنا زیادہ مجھے خوشی اپنے اس بندے سے ہوتی ہے جو توبہ کرتے۔ اللہ کو تو حدیث قدسی میں ہی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر ساری انسانیت میری فرما بردار بن جائے، فلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہ کرے، میں ان سب کو مار دوں، کیونکہ بندے کی اتنی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، عبادت کرنے کے لیے آسمانوں میں پوری خلاؤں میں فرشتے ہر قسم کی عبادت کے لیے موجود۔ اللہ کو محبوب انسان کی آنکھ سے نکلنے والا وہ آنسو ہے جو شرمندگی اور گناہ کرنے کے بعد افسوس کی صورت میں نکلے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کو موت طاری کر دیں، مار دوں، ایسی مخلوق میں پیدا کروں جو گناہ کرے، سجدے میں سر رکھے، توبہ کرے، میں اس کو معاف کروں، مجھے ان سے محبت۔ اس لیے قرآن کی سورۃ شمس میں اللہ نے یہی انداز اختیار کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جہاں اللہ نے اوپر سے 6-7 قسمیں کھاتے کھاتے اللہ آئے، آخر میں فرمایا کہ انسان کا جو مزاج اللہ نے بنایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اس نفس میں برائی کو رکھا ہے، وَتَقْوَاهَا اور اچھائی کو رکھا ہے۔ معلوم ہوا برائی مزاج میں زیادہ ہے، تقوی کم ہے، آگے محنت کیا کرنے؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، تم نے محنت اس چیز کی کرنی ہے کہ اس تقوی پر اتنی محنت کرنی ہے کہ نفس کی برائی دب جائے، اس پر ہماری ضمانت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں تو گناہوں اور برائی کی طرف میلان تو رکھا گیا ہے، لیکن اللہ نے ساتھ ہمت، قوت اور طاقت بھی دی کہ یہ مقابلہ کر سکے، اور اس مقابلے پر یہ میرا قرب بھی حاصل کرے گا، دنیا کی رحمتیں برکتیں بھی حاصل کرے گا، آخرت کے انعامات بھی حاصل کرے گا۔ تو پہلی جو چیز نا امیدی کے انسان کی زندگی میں یہ لگ جاتی ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے، گناہ نہ چھوٹنے کی وجہ سے نیکی چھوڑ دیتے، یہ عصر کی نماز رہ گئی، چھوڑو مغرب بھی دینے، دن میں صرف 2 ہی پڑھتا ہوں لہٰذا 5 چھوڑ دی جائے، اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ 2 سے 3 پر آ جائے، 3 نہیں کرتا بلکہ 2 بھی چھوڑ دیتا، ایک پارہ پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک لائن بھی نہیں پڑھتا، چھوڑو جی نہیں ہوتا، لہٰذا گناہ کو نیکی کے لیے نہیں چھوڑتا، نیکی کو گناہ کے لیے چھوڑ دیتا، یہ نا امیدی ہے، نا امیدی موت ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے انا عند منکسرۃ قلوبکم، جو دل ٹوٹتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں وہاں رہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے گناہ کا جذبہ اٹھا، برائی کی طرف میلان ہوا، مکمل عزم تھا کرنے کا، نہ گیا، رکا، دل اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا ان گھروں میں تو ہم رہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا کہ جہاں پہلے دوروں میں نیکی زیادہ تھی گناہ کم تھے، انہوں نے کہا اس وقت اللہ کو تلاش کرنا آسان تھا، لیکن اب اس سے کئی گنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ جہاں گناہ عام ہو تقوی والا گناہ سے رکے گا، اور جہاں وہ رکے گا وہاں اس کا دل ٹوٹے گا، جہاں دل ٹوٹے گا یہ اللہ کو ساتھ پالے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا اگر کسی کی زندگی ایسی جگہوں پر لگ رہی ہے جہاں گناہ کے مواقع زیادہ ہیں، یہ تو اللہ کے زیادہ قریب اس انداز میں ہو سکتا ہے کہ وہاں اپنے اوپر ہمت کا مظاہرہ کرے، قوت دکھائے، صبر کرے اور اپنے اللہ کو اپنے ساتھ لے۔ ایک شخص مسجد میں بیٹھ کر شاید وہ مقام اور مرتبہ اللہ کی محبت اور قرب کا حاصل نہ کر سکے جو شخص ایک بے حیائی کے ماحول میں رہ کر اللہ کے حکم کو پورا کر کے حاصل۔ اس لیے بہت ضروری ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کے قرب کو، ان چیزوں کو جاننا یہ انسان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم ان سے کوسوں دور ہیں، دنیا کے ہر مقاصد کو، دنیا کی ہر چیز کو سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تن من دن سب کچھ لگایا جاتا ہے، لیکن جس ذات نے پیدا کیا، جس ذات کی طرف جانا ہے، اس مقصد حیات، مقصد زندگی کے لیے دنیا میں ہم آئے تھے، جو وعدے ہم الست بربکم قالوا بلا کے جواب میں اللہ سے عالم ارواح میں کر آئے تھے، جن چیزوں کی جواب دہی ہم نے آنکھ بند ہونے کے بعد اس زمین کے نیچے بھی دینی، حشر کے میدان میں بھی دینی، ان کی فکر میں، حالانکہ خلاصی ان کے بغیر ہے ہی نہیں، دنیا نہ ملی تو زندگی گزر جائے گی،
لیکن ایمان سلامت نہ رہا، تقوی سلامت نہ رہا، خوف ساتھ لے کر نہ گئے، اطاعت اور فرمانبرداری ساتھ لے کر نہ گئے، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلے ہوئی آنسو ساتھ نہ لے کر گئے، حشر کے میدان میں کچھ نہیں دکھا سکا، نہ حسن چلتا ہے، نہ طاقت چلتی ہے، نہ مال چلتے ہیں، نہ عہدے چلتے ہیں، نہ شہرتیں چلتی ہیں، نہ تعلقات چلتے ہیں، ہر چیز کی نفی۔ اس لیے قرآن ایک ایسی کتاب اللہ نے دی جس کو ہم دیکھ کر، اس کے ساتھ جڑ کر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کی ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں۔ اس لیے فرمایا شفاء لما فی الصدور، قرآن کی خاصیت یہ کہ سینے کی بیماریوں کو بھی دور کرتے ہیں۔ ہم اپنی رات کی نیند کے لیے کتنے کچھ انتظامات کرتے ہیں، صحت کے لیے کتنی واک کی جاتی ہے، ڈائٹنگ کی جاتی ہے، کھانے کے فارمولے دیکھے جاتے ہیں، چلنے کے فارمولے دیکھے جاتے ہیں۔ شریعت نے سارے فارمولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دی۔ قرآن نے اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی تیری شان بیان کی۔ وَقَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، راتوں کو بہت تھوڑا سوتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح کے وقت وہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں۔ اطباء نے عجیب نکتہ لکھا ہے، جو شخص تہجد کا پابند ہو وہ زندگی میں کبھی کسی بیمار، کسی ڈاکٹر یا طبیب کے قریب بھی نہیں گزرے۔ اور آج سائنس اسی پر آتی ہے کہ صبح سویرے جلدی جاگا جائے، جلدی واک کی جائے، تازہ ہوا ہوتی ہے، معدوں پہ اثر کرتی ہے، انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ نے تہجد کو انبیاء کے واسطے سے پہنچا کر عبادت کے ساتھ صحت کا فارمولہ خود ہی دے دیا۔ اس لیے گزشتہ جمعے عرض کی تھی کہ صرف ایک کتاب سنت کا انسائکلوپیڈیا، صرف انسان اس پر سائنسی ریسرچ کو دیکھ لے، انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک ادب میں ہمارے لیے دنیا کی اللہ نے کتنی خیر رکھی۔ آخرت تو اللہ دے گا ہی، وہ تو ہماری مقصد ہی دنیا نہیں۔ ہم سنت پر اس لیے نہیں چلتے کہ دنیا حاصل، لیکن کم از کم ایک چیز کا جب ظاہری فوراً نقد منافع اور پروفٹ نظر آئے تو انسان کے کرنے کا جذبہ زیادہ بڑھ پڑتا ہے، انسان تیار ہو جاتا ہے۔ انسان اس عنوان سے اس کو دیکھے کہ اس کا دنیاوی فائدہ اللہ نے ہمارے لیے کیا رکھا۔ عورت اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے کتنے قسم کے میک اپ کو خرچہ کرتی ہے۔ عجیب نکتہ لکھا کہ سجدے میں جانے سے چہرے کا نور جتنا بڑھتا ہے، اگر خاتون کو پتہ چلے ساری زندگی سجدے میں گزار، جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا اگر ظاہراً اللہ نے اس کی بناوٹ اگر وہ خوبصورت نہ بھی بنائی ہو، اس کے چہرے پر ویسے ہی ایک نور نظر آتا ہے، انسان کے کو دیکھا جو تقوی کا نور ہے۔ اور اسی خوبصورتی کے لیے، اسی مقبولیت کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، لباس پر محنت، گاڑی پر محنت، گھر پر محنت، ہر چیز پر محنت۔ اللہ نے کہا جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ یجعل لہ ودا، انسانیت کے دلوں میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دے۔ تقوی والا، نیک، پرہیزگار، متقی شخص ویسے پاس سے کہیں گزرتا ہے، زندگی میں انسان کی پہچان اس سے نہیں، ویسے دل کرتا ہے جا کر اس سے ملاقات کر۔ یجعل لہ ودا، اللہ نے کہا ہم محبت کا انتظام کرتے ہیں۔ اور ایک انسان بڑی دنیاوی ظاہری ٹھاٹ باٹ رکھتا ہے، دیکھنے کا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ جب اللہ کا تعلق اس کے ساتھ درست نہیں، اللہ انسانیت کے دل میں اس کی محبت کو ڈالتے ہیں نہیں۔ لہذا شان بیان کی قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہاں ایک عجیب انداز اللہ نے زبان یعنی گرامر کے انداز میں اللہ نے اختیار کیا۔ قلیل عربی گرامر میں کہا جاتا ہے تھوڑے کو، اور عربی ہی کی زبان میں جب یہ ڈبل حرکت استعمال ہوتی ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں، قلیلاً قلیلن قلیلن، اس کا معنی بھی گرامر کے اعتبار سے تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ لفظ قلیل بھی تھوڑا اور اس کے بعد جو ڈبل حرکت آئی وہ بھی تھوڑا۔ آگے لفظ ماں ہے، ماں مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے اور ایک تھوڑے کے معنی کے لیے بھی آتا ہے، یہاں یہ تھوڑے کے معنی ایک ہی جگہ پر 3 جگہ۔ پھر آگے لفظ من ہے، منل، من بھی تھوڑے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے ایک ہی آیت میں نیک لوگوں کی شان بالخصوص صحابہ کی بیان کرتے ہوئے 4 دفعہ کہا کم 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 راتوں کو سوتے، اتنی عبادت کرتے تھے، اتنا کچھ ہمارے سامنے اپنے سجدے میں سر رکھ کے کہا کرتے تھے، لیکن ساری رات جب ایسی گزرتی صبح کیا ہوتا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح پھر توبہ کرتے تھے، یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکتے۔ شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے اس کے بعد خوشی نہ ہو، مزید سر جھکے کہ یا اللہ جو کرنا تھا وہ نہیں کر سکے۔ مَا عَبَدْتُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ تو میں ادا کر ہی نہ سکا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے، اتنا طویل ہو جاتا کہ پاؤں پر کھڑے ہونے کی وجہ سے ورم آتا، سوچتے۔ میں نے سوال کیا اتنی مشقت، اتنا مجاہدہ کیوں آپ تو بخشائیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ پر اتنا احسان کیا تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ شکر گزاری کیا ہے؟ عبادت کی صورت۔ اللہ نے رمضان دیا، پیری نظر اس پر کہ آج تک جو 23واں دن مکمل ہونے کو ہے، کیا پایا؟
وہ جو نمازوں کے مقام اور مرتبہ ثواب بڑا تھا حاصل ہوا، وہ جو نوافل فرائض کے برابر تھے وہ حاصل ہوا، وہ ایک نیکی جو 70 کے برابر تھی وہ حاصل ہوئی، وہ فجر سے لے کر افطار تک جو فرشتوں کا ہماری دعاؤں پر آمین کہنا تھا وہ دعائیں ہم نے کی کہ نہ کی، وہ قرآن کا جو ہم پر حق تھا اس کی تلاوت کا حق ہم نے ادا کیا نہ کیا، وہ افطار کے وقت کی دعا تھی، وہ تہجد کے وقت کا اللہ کے سامنے رونا تھا، وہ یا وہ رات کو قیام اللیل تراویح کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن سن کر اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے طور پر پیش کرنا تھا، وہ حق ادا ہوا یا نہ ہوا؟ اگر ہوا تو اللہ کا شکر ہے، انسان مزید اس کی اللہ سے توفیق مانگے، نہ ادا ہوا جو مقصد تھا، جو اللہ نے اتنا پروٹوکول دیا، خصوصی مہینہ دیا، احسان کیا، سب کچھ آسان کر دیا، رمضان میں ہر کام میں اللہ ویسے ہی آسانی کا معاملہ کرتا، وہ کام جو پورے سال کے 11 مہینے بکھرے پڑے رہتے ہیں رمضان میں اللہ ان کو ایسے سمیٹ، ظاہری اعتبار سے رزق کی مثال انسان دے کہ دسترخوان پر کتنا کچھ پڑ ہوتا ہے، تھوڑے وقت میں انسان بہت سارا کام کر رہا ہے، اللہ نے سب کچھ آسان کر دیا تھا، میں نے اپنے اللہ کے اس رحم سے کیا کچھ حاصل کیا، اس کرم اور اس رحمت سے کیا حاصل کیا، یہ سوال ہے، نہیں کیا تو پھر اس پر استغفار ہے کہ اللہ وہ زندگی تو غفلت میں گزر گئی، نہ کر سکے، اب آئندہ کے لیے عزم ہے کہ اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، نہ کیا تو دین پر نہ چلنے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، دین پر چلنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری اطاعت سے اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری، کوئی ترقی، کوئی بلندی نہیں، وہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں ویسے ہی رہیں، اور اگر نافرمانی کی تب بھی اللہ کی شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا، بلند ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، لیکن مسئلہ میرا اٹکا ہوا ہے کہ جہاں اس رمضان کی اتنی رحمتوں سے میں محروم ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک حدیث کو انسان صرف دیکھ، مسجد نبوی ہے، مقام اور مرتبے میں دنیا میں مسجد حرام کے بعد اس کا مقام، جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جمعے کے خطبے کا وقت ہے، حضور ممبر پر چڑھ رہے ہیں، صحابہ موجود ہیں، آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، آپ نے دوسری پر پاؤں رکھا، آپ نے کہا آمین، آپ تیسری پر بیٹھے، آپ نے کہا آمین، یہ ذرا انسان تھوڑا سا تصور میں جائے، مسجد نبوی، جمعے کا دن، رمضان کا مہینہ، پھر جمعے کی نماز کا وقت، ممبر پر خطبے کے لیے چڑھنا، پھر اللہ کے حبیب کا آمین 3 دفعہ کہنا، صحابہ کی موجودگی، اور بدعا کرنے والا جبرائیل علیہ السلام، صحابہ نے خطبے سے فراغت کے بعد سوال کیا، آپ نے فرمایا جبرائیل نے 3 الفاظ کہے، نامراد ہو، تباہ ہو، برباد ہو وہ شخص جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا، خدمت کر کے اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکا، پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرا نام سننے کے بعد وہ زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا کنجوس ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور اس پر میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، تیسرے پر آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس سے رمضان کا مہینہ حاصل کیا اور بخشش اور مغفرت نہ کر سکے، یقین مانے اتنی دوری ہو گئی، جہاں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر حیات الصحابہ دیکھی جائے، مستقل مزاج تھا، صحابہ کے ساتھ ملاقات کو کہا کرتے تعال نجلس بنا نؤمن ساعہ، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے، ایمان یہی تھی، وہ اللہ کے تذکرے کرتے تھے، وہ جنت کی بات کرتے تھے، وہ جہنم کی بات کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں 30 دن تک نہ چلتا چولہا، اور گھر میں الماء والتمر، یا پانی ہوتی یا کھجور ہوتی، اور میں اور آپ ذرا سے اپنی زندگی پر سوچیں، افطاری میں جتنا زور لگ سکتا ہے دسترخوان بھرا ہوتا ہے، اس چیز کی فکر نہیں ہوتی مانگنے کا وقت اللہ نے کھانے کے لیے بھیجا، سحری میں خاتون بچہ بڑا ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ یہ لیٹ ہو گیا، فلاں لیٹ ہو گیا، اس پر غصہ اور دکھ اور درد نہیں ہوتا کہ تہجد رہ گئی، اس پر غصہ دکھ اور درد نہیں ہوتا کہ اس مبارک وقت میں جہاں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور آواز کر لیتا ہے، حل من مستغفر، حل من مستذرق، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی ضرورت مند، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، فجر کا وقت ختم ہونے تک یہ اعلان ہے، پھر آپ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ للصائم عند فطرہ الدعوۃ المستجابہ، کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت قبول شدہ دعا ہے، اور یہاں صرف ایک ہی فکر کا مزاج ہے، بات اعتراض کی نہیں ہوتی، ہماری یہ مجلس مذاکرے کی ہوتی ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یہ تذکرہ ہے، یہ تذکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، تذکرہ نہ ہو تو انسان کا ایمان دب جاتا ہے، اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے کر آ جاؤ، مطلب یہ کہ ایمان کو تازہ کرو، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جددوا ایمانکم، ایمان کو تر و تازہ کیا کرو، صحابہ نے سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو زیادہ بولا، ہماری زبان تو پتہ نہیں مزاح میں، کسی کو خوش کرنے میں، سیر و تفریح میں، کسی کو تنگ کرنے میں کہتے ہیں فریشمنٹ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اللہ کے نام کے ساتھ دل مطمئن ہوتا ہے، اور دل بدن کا بادشاہ ہے، سارا بدن درست ہو جائے۔ اور جہاں لا یعنی، امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے کہا اگر آپ کسی سے بغیر ضرورت کے یہ پوچھتے ہیں کہ کدھر جا رہے ہو، کام ہی نہیں کیوں کھڑے ہو، آپ کے اس سوال سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی نحوست بھی اللہ دل پر ڈالتے ہیں اور انسان کے دل میں بے نوری پیدا ہوتی ہے۔ احساس ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے قرب والے ہوں۔ ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں تب بھی احساس نہیں، ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے فجر میں تھکاوٹ تھی نہیں اٹھا گیا، اٹھا نہیں گیا، اللہ نے اٹھایا ہی نہیں۔ جو اپنے ہیں تو اللہ نے قرآن میں خود شان بیان کی کہ راتوں کو سوتے ہی نہیں ہے، اپنوں کو تو اللہ سلاتا ہی نہیں ہے اور ہمیں اللہ جگاتا ہی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ مصروف تھا، لیٹ ہو گئے، لیٹ ہوا نہیں، اللہ نے لیٹ کروایا، حرکتیں ایسی نہیں تھی، کام ایسا نہیں تھا، سوچ فکر ایسی نہیں تھی، اس قابل نہ تھا کہ اللہ اپنے در پر آنے کی توفیق دے۔ 1000 کی مزدوری کے لیے کمر باندھ کر 4تھی منزل تک سامان چڑھایا جاتا ہے، کیونکہ نظر آتا ہے دنیاوی مفاد مل رہا، اور رات کے ایک سجدے پر جہاں 250 نیکیاں ملتی ہیں، وہاں کہتے ہیں تھکاوٹ ہے۔ تراویح تو ایسی بھی سنت موقدہ ہے، روزے پر تو کوئی اثر پڑتا ہی نہیں۔ گزر گیا رمضان، کتنی تراویح رہی، لیکن ان نیکیوں سے کتنا اپنے آپ کو محروم کیا۔ اور کون دے گا ہمیں یہ نیکی حشر کے میدان میں، جب اللہ کے سامنے ترازو اگر میرا لٹکا ہوا ہو اور یہ گناہ کا پڑلا وزنی اور وہاں ایک نیکی کی ضرورت، ہم نے کہا کوئی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ نے کہا کیفیت ایسی ہوگی کہ اگلے کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے میں نے تنہا جا کر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس میں اتنی غفلت، اور یہی قربانی ہے، یہی تھکاوٹ ہے جس کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی محبت ہے، یہی بندگی کا حق ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے، تکلیف میں رکھ کر ہمارا حکم پورا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے۔ حضور جب رات کو قیام کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ورم پاؤں پر نہ آتا؟ احد کے میدان میں آپ کے بدن پر زخم نہ لگے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی ابو لہب کے دونوں بیٹوں۔ حضور خود طائف کی وادی پر جب ان کے نالین مبارک خون سے تر ہوئے، بدن کے ساتھ چمٹ گئے پاؤں کے ساتھ، تکلیف کیوں تھی؟ وجہ یہی تھی، ہم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے، اب یہ وہیں لگے گا جہاں اللہ چاہتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہماری مال ہمارا جان اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید دیا، ختم قصہ یہاں۔ اب جان وہیں لگے گی جہاں اللہ چاہتا تھا، مال وہیں سے کمائیں گے، وہیں لگائیں گے جہاں اللہ چاہتا، اسی کی محنت تھی، یہی ایمان تھا، یہی جوڑ تھا، یہی مقصد حیات تھا، جس کو آج پتہ نہیں کہاں ہم ضائع کر بیٹھے۔ موبائلوں پر فضول وقت ضائع کیا جاتا ہے، بحث و مباحثے میں ضائع کیا جاتا ہے، ایک ایک لمحہ ہمارے ہاں کتنا قیمتی، جو ساری دنیا دے کر بھی انسان واپس نہیں لے کر آ سکتا۔ علامہ ابن جوزی، اس لیے محدثین مفکرین بالخصوص صحابہ کی زندگی پڑھی جائے، ان اولیاء اللہ کے قریب کے زمانے کی زندگی پڑھی جائے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہ جس قلم کے ذریعے سے اپنی کتابیں لکھتے تھے تو اس وقت قلم نل والا استعمال ہوتا تھا، اس کو بنانے کے لیے جو بھورا بچتا تھا اس کو وہ اپنے کمرے میں ایک جگہ جمع کرتے۔ ان کے حالات میں لکھا کہ مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر گیا تو مجھے جب غسل دو گے تو یہ جو بھورا میں نے جمع کیا ہے اس سے اس پانی کو گرم کرنا۔ آگے عجیب بات ہے، ان کے غسل کے لیے جب پانی گرم کیا گیا اس بورے سے، پانی گرم بھی ہوا، بورا بچ بھی گیا۔ اب انسان خود سوچے کہ وہ کتنا قلم استعمال کیا گیا۔ امام شافعی صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے مجھ سے اگر کوئی بات کرتا ہے سوال کیوں نہ پوچھے، میں پہلے سوچتا ہوں کہ جواب کی ضرورت ہے، ٹھیک نہیں تو میں سلام کر کے گزر جاتا۔ اس لیے کہ انسان جو زبان سے کہہ رہا اس کو لکھا جا رہا، فرشتہ محفوظ کر رہا، اس پر پوچھ ہوگی، خیر ہے تو نیکی ملے گی، شر ہے تو اللہ پکڑ کریں گے۔ ہم نے زندگی اللہ عافیت فرمائے دین سے اتنی دوری میں، اللہ سے اتنی دوری میں، اتنا سا بدن ہے، کچھ نہیں ہمارے پاس، ذرا سا ایک بدن کے ہڈی کا اینگل ذرا سا دائیں بائیں ہوئی، سیدھا سادہ بیٹھا ہوا انسان ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس معدے کے وال کو ذرا سا کھول دے، یہ نیچے ہوگا سب کچھ منہ سے باہر۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ یہی اکڑتا ہے، یہی زور دکھاتا ہے، یہی نافرمانی کرتا ہے، یہی اللہ کی حدود کو توڑ۔ آنکھ امانت، زبان امانت، کان امانت، دل امانت، بدن کا ہر عضو اللہ کی دی ہوئی امانت، اس کو احساس ہی نہیں۔ جدھر چائے چل پڑے، جدھر چائے دیکھ لے، جدھر چائے جو چائے سن لے، جدھر چائے ادھر ہی بیٹھ جائے، وہیں کھا لے، وہیں پی لے، جو مرضی ہے کرتا ہے۔ ہم بندے تھے، ہم بندے ہیں اور اللہ کے حکموں کے اندر بندے ہوئی ہیں۔ زندگی بابندگی سرخندگی، زندگی اگر اطاعت کے ساتھ ہو تو فخر کا ذریعہ، زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی کے ہو تو یہ صرف شرمندگی ہے، دنیا میں بھی ضلالت، آخرت میں بھی ضلالت۔ اس لیے بہت ضرورت ہے ہم تنہائیوں میں ذرا بیٹھیں، اپنی زندگی کو سوچیں، اپنے آخرت کے سفر کو سوچیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں، ایسے ماحول میں خصوص تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا جائے، نہ لگے 4 مہینے، نہ لگے سے روزہ، 10 منٹ دے سکے انسان دے اپنے اللہ کی زندگی کا طلب دکھائے، فرصت دکھائے۔
تو دیکھو ساری زندگی کے اللہ قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ باقی جو ایام رہے ان میں قدردانی، لیلۃ القدر کی جو 3 راتیں باقی ہیں تاک ضائع نہ کیا جائے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیا جائے، اسی میں انسان کا سب کچھ ہے۔ دوبارہ آتے ہیں نہیں آتے۔ آخری مسئلہ کہ جمعۃ الوداع، آخری جمعہ، شریعت میں اس طرح کے لفظ کی کوئی حیثیت، کوئی ثبوت نہیں۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اتنا انسان اس کو الوداعی جمعہ کہہ سکتا ہے کہ جمعہ ویسے بھی مقام مرتبے میں زیادہ ہے، رمضان ساتھ ہو تو اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس نیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اس کی جو رمضان کے ساتھ نسبت ہے، جو ثواب زیادہ ہو رہا ہے، اگلا جو جمعہ ہے اس میں یہ چیز، اس عنوان سے اگر کوئی اس میں زیادہ عبادت کرتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر غم کا اظہار کرنا، اس پر افسوس کے الفاظ کہنا، یا اس میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ 12 رکعت پڑھیں تو ساری زندگی کی قضا نماز ختم ہو جاتی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کا تو ثبوت نہیں، مولا علی قاری رحمہ اللہ نے الموضوعات میں لکھا ہے کہ لا اصل له ھذا باطل، اس کی کوئی اصل نہیں، من گڑت چیز ہے۔ اور قضا نمازوں کا حکم کیا ہے؟ اس پر 2 باتیں۔ قرآن نے کہا کہ نماز یہ اہل ایمان پر وقت مقرر پر فرض کر دی گئی، صبح کی نماز کا جو ٹائم ہے اسی کے اندر ہوتی ہے، ظہر کا ہے، عصر کا ہے، مغرب کا، ایسے اسی کے اندر ہوتی ہے، اس سے دائیں بائیں نہیں۔ اب رہ جائے تو کیا کریں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 فرامین۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی سو گیا یا کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ یاد ہی نہ رہا، تو جب یاد آیا تو نماز کا ٹائم ہی گزر گیا، ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، میں اس کو قضا کر لے۔ آپ نے کیا، بالکل کیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابی فرماتے ہیں 4 نمازیں ہماری مشرکین کی وجہ سے قضا ہوئی، ظہر رہی، عصر رہی، مغرب رہی۔ جنگ کی کیفیت اتنی شدت میں تھی کہ موقع ہی نہیں مل رہا۔ عشاء کے وقت آپ نے ٹھنڈا سانس لیا تو آپ نے مشرکین کے لیے بدعا کی، اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے کہ ہمیں نماز بھی تم نے نہیں پڑھنی۔ عشاء کے وقت میں آپ نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا آزان دو، حضرت بلال نے آزان دی، پھر اقامت کہی تو آپ نے ظہر کی 4 رکعت قضا جماعت کے ساتھ پڑھی۔ پھر بلال سے کہا کہ پھر اقامت کہو، انہوں نے پھر اقامت کہی، آپ نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ قضا پڑھی۔ حضرت بلال سے تیسری دفعہ کہا، انہوں نے مغرب کی نماز قضا آپ نے پھر جماعت کے ساتھ پڑھی۔ عشاء کا وقت تو موجود تھا، آپ نے پھر اقامت کہہ کر عشاء کی نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھی۔ تو معلوم ہوا نماز رہ جائے توبہ سے گناہ معاف ہوگا، قضا سے انسان کے کندھے کا بوجھ ختم ہوگا۔ قضا نہ کی تو کوئی ایسا شارٹ راستہ موجود نہیں ہے جس سے انسان اپنے آپ کو بری قرار دے سکے۔ نمازیں قضا کیسے کریں گے؟ جو یاد ہیں ان کو تو اسی ذہن سے کہیں گے فلاں دن کی جو نماز رہی تھی اس کو قضا کرتا ہوں، نہیں یاد تو 3 اوقات کے علاوہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت، سورج کے زوال کا وقت اور سورج کے غروب ہونے کا وقت، اس میں قضا نماز نہیں لوٹائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وقت ہیں ان تمام وقت میں ہر قسم کی نماز کی آپ قضا کر سکتے ہیں، اس میں نیت میں صرف احتیاط کی جائے۔ مثلا ابھی وقت ہے جمعے کی نماز کے بعد کوئی کہتا ہے میں نماز قضا لوٹاتا ہوں، 10 منٹ ہیں، 15 ہیں، 1 لوٹاتا ہے، 2 ہے، 3 ہے، نیت یہ کرے گا کہ یا اللہ جو زندگی کی نمازیں مجھ سے فجر کی رہی ہیں میں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کرتا ہوں، اور یہ پہلی کی نیت ہر دفعہ کرے گا۔ ہر دفعہ کا مطلب یہ کہ ابھی میں نے نیت کی کہ 2 رکعت زندگی کی فجر کی پہلی قضا کرتا ہوں، مکمل ہوئی، اب دوبارہ کھڑا ہوں تو یہ نیت نہیں کرے گا کہ دوسری کرتا ہوں، کیونکہ مجھے ان کی گنتی یاد نہیں تھی، تو زندگی کی جو رہی تو اب پہلی کی نیت کرے گا۔ تو اس ترتیب پر یہ کرے تو قضا کون سی کرنی ہے؟ فرض اور عشاء کے واجب وتر یہ قضا کیے جاتے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی۔ جو کہا جو سنا اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔